أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا یہ تو ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار انسان ملہم ہونے کا دعویٰ کریں اور اس بات نبوت اور کلام الہی کی محبت قائم کرنے کے واسطے یہ ضروری امر ہے، لیکن امر نبوت میں مقصود بذات ایک اور امر ہوتا ہے جو خاص نبیوں سے مخصوص ہوتا ہے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی شے آتی ہے تو اس کے لوازم اس کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لوازم سے الگ ہو، مثلا جب کھانا آئے گا تو اس کے لوازم ساتھ ہی ہوں گے، ہر قسم کے برتن، پانی، یہاں تک کہ خلال بھی دیں گے۔ اسی طرح پر نبوت کے ساتھ لوازمات نبوت بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور من جملہ ان لوازمات کے ایک یہ بھی ہے کہ کلام نفسانی کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور یہ امر اصل کیفیت کے لوازم میں سے ہے، اور اس کے آثار اور علامات کی دلیل وہ پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے، اور بعض وقت جب وہ آسمانی نام دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ مثلا میرے ہی معاملہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام مسیح ابن مریم بھی رکھا ہے، جس پر بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نام تو غلام احمد ہے، مگر وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اسرار نبوت میں سے ایک بات ہے۔ غرض جب دونوں قسم کے جھوٹے مکالمے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا دل بولتا ہے، اور ہر وقت بولتا رہتا ہے، حرکت کرتا ہے، تب بھی اس سے آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ اس کے پاس اور قسم کی باتوں میں مشغول ہوں، مگر یہ اپنے اس سلسلے میں لذت پاتا ہے اور اپنے محبوب سے کلام میں مصروف رہتا ہے۔ یہی وجہ اس کی جمعیت قلب کی ہوتی ہے۔ کوئی شور و شر اس کو پراگندہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ اپنے معشوق اور محبوب کے حسن و جمال پر پوری طرح اطلاع پا لے اور ہر وقت اس سے کلام کرتا رہے، مگر ایسا نہیں ہوا کرتا، اور اس قسم کے دنیاوی خواہشیں ذلیل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم یعنی انبیاء ان جھوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا وہ خدا ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے، اور وہ ان پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ پس جس شخص کی توجہ ایسے خدا کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جائے، اس محبت اور عشق الہی کی آگ اس کے امانی اور نفسانی خیالات کو جلا دیتی ہے، اور اس کے اندر روح ناطق بھر جاتی ہے، اور وہ پاک نطق جو اس کے اندر شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے، جسے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ بس یہ ایک کمال نبوت ہے جسے انعمت علیہم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ جب انسان اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگے تو اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے۔ پھر دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جو بالکل راست بازی میں فنا شدہ ہو،
اور کمال درجے کا پابند، راست باز اور عاشق صادق ہو۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجے پر پہنچتا ہے تو وہ ہر قسم کی صداقتوں اور راست بازیوں کا مجموعہ اور ان کو کشش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پر صدیق کمالات صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ایک شے بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے تو اس میں اپنی قسم کی اشیاء کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ایاک نعبد کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا، نہ لغو طور پر، نہ کسب خیر اور نہ دفع شر کے لیے، یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا ایاک نعبد پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے۔ ایاک نعبد سے آگے ایاک نستعین ہے، خواہ یہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مبدع الفیوض اور صدق اور راستے کے سرچشمہ ہے اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، جسم کو مل کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں، دل کو جو دھوے وہی ہے پاک نزد کردگار۔ جب کوئی دل ظلمت عصیاں میں ہووے مبتلا، تیرے بن روشن نہ ہووے گو چڑھے سورج ہزار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔